آج دیکھو نا کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں. ہاں آج دیکھو نا کتنے لوگوں کو اللہ نے کلام پاک پڑھا دیا ہے. کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، تجارت کرنے والا، اپنے کسی بھی مشغلے مشغول ہونے والا، یعنی جو ایمان والے بندے ہیں وہ کتنے کاموں میں مبتلا ہیں، کتنے سارے کام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان میں سے جو کتنوں کو کلام پاک پڑھا دیا ہے. لیکن میرے بھائیو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب کلام پاک پڑھ چکے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے. اللہ کی قسم کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، کتنے لوگ اس کلام پاک سے محروم ہیں. اور یہ کلام پاک کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام پاک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. سمجھتے ہو؟ اس کو پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی مقصد ہے، اس پر عمل کرنا بھی مقصد ہے. ہاں یہ بہت ضروری، بہت خاص کتاب ہے جو لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور خوشخبری ہے. میرے بھائیو اللہ کا جتنا شکر ادا کرا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو طالب علم بنایا اور ان کو عالم بنایا، ان کو اپنی طرف بلایا، ان کو اپنی کتابوں کو پڑھایا اور ان کو اپنے علم عطا فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی. کتنا اللہ کا شکر ادا کریں. آج ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو اللہ کی قسم کلام پاک کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اس کو اہم بھی نہیں سمجھتے، اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، اس کو خاص ہی نہیں سمجھتے. سمجھتے ہیں کہ کتاب ہے، کلام پاک ہے، قرآن ہے، ہم یہ تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کتنی ضروری ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی خاص ہے، کتنی قیمتی ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں اور اللہ نے جو آسمانی کتابیں 4 بھیجی ہیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن، ان سب میں سب سے افضل کتاب، سب سے خاص کتاب اللہ رب العزت نے کلام پاک کو بنایا ہے، قرآن شریف کو بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. میرے بھائیوں تھوڑا دھیان سے سنو، ہم سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما دیجئے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ ان قرآن کو روح القدس یعنی جبریل آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں. کون لے کر آیا ہے اور کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ میرے بھائیوں بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ ہاں باتوں کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے کہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے. اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے، ہاں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں. اللہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. میرے دوستو کہنے والا اللہ ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں رہتی، اس کے آگے کوئی بات باقی ہی نہیں رہتی. تو میرے بھائیو قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن کو دل سے لگائیں اور اپنے دل میں اتاریں. ہاں جتنا ہو سکے، جتنی ہو سکے اس کی تلاوت فرمائیں. ہاں میرے بھائیو کتاب ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. سمجھتے ہو؟ یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو اسے کیوں نہ پڑھا جائے، اس پر کیوں نہ عمل کیا جائے؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، بتاؤ کیوں عمل نہ کیا جائے، اس کو کیوں نہیں اپنایا جائے؟ پھر یہ ہماری بدبختی، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، اس کو اہم نہ سمجھا، اس کو ضروری نہ سمجھا، اس کو بند کر کر رکھ دیا. کبھی مہینے میں کھل رہا ہے، کبھی ہفتے میں کھل رہا ہے، کبھی کئی دن میں کھل رہا ہے. یہ کیسے ایمان ہے، یہ کیسی محبت ہے،
یہ کیسے اللہ کے حکم پر عمل ہے؟ یہ کیسے اپنے کلام پاک پر عمل ہے؟ سوچو تو صحیح، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، شفا اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے بھائیو سنو، ہمارے اللہ نے نبی سے فرمایا جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، ہمارے نبی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے، اس کی تلاوت کیا کیجئے۔ ہمیں کتنی ضروری ہوگی، کتنی ضروری ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے رسول سے جو آخری پیغمبر ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جن کا مقام سب نبیوں سے بڑا ہے، وہ کیسے نبی ہوں گے؟ سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح بات کو، وہ کیسے نبی ہوئیں گے جن کے اوپر کلام پاک اتارا گیا؟ کیسے نبی تھے؟ کتنا عالی شان نبی ہیں، کتنے رحم دل نبی ہیں، کیسی محبت کرنے والے نبی ہیں، اللہ ان سے کیسا پیار کرتا ہے، وہ کیسا پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی امت سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ کیا ہم سب غافل ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ہم سب اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارے نبی ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ کیا کہتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے؟ کیا کہتے تھے؟ ہم نے نہیں سنا ہے؟ کتنی مصیبت، کتنی پریشانیوں کا سامنا، کتنے دکھوں کا سامنا، اور پھر اپنے اللہ سے اپنی امت کے بارے میں سوال، اپنی امت کے بارے میں سوال۔ وہ ایسے نبی تھے کہ ان کے لیے جنت سے دسترخوان لگ سکتے تھے، لیکن اپنی امت کی خاطر انہوں نے نہیں گوارا کیا، نہیں گوارا کیا۔ کیسے نبی تھے؟ پیٹوں سے پتھر باندھے اس نبی نے جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، عظیم الشان نبی بن کر آئے، سب نبیوں کے نبی بن کر آئے، اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر بن کر آئے، اللہ کے لاڈلے رسول بن کر آئے، جو سب کے لیے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ ایسے نبی بن کر آئے۔ اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے، اس کی تلاوت کیا کیجئے۔ میرے بھائیو سنو تو صحیح، اللہ ہمارے نبی سے اپنے لاڈلے رسول سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، ہم اس کو اہم بھی نہ سمجھیں۔ جس نبی کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہر کام کرنے کے لیے، کیا ہم اس کی سنتوں کو نہیں اپنا سکتے؟ بتاؤ، ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنا اس کے لیے قربان کرتے ہیں، کیا ہم اس کی باتوں کو نہیں اپنا سکتے؟ بتاؤ تو صحیح، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے اس نبی کو بھی بھیجا ہے جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، جو اس دنیا پر حکومت کرتا ہے، جس کی سب پر طاقت چلتی ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، کیا ہم اس کے حکم کو نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہم اس کے حکم کو نہیں مان سکتے؟ جو ہمارے نبی کا بھی اللہ ہے، جو ساری دنیا کا اللہ ہے، ساری مخلوق کا اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے، پھر ہم اس کے حکم کو کیسے بھلا دیں؟ کیسے چھوڑ دیں؟ کیسے اس کے حکم سے دور ہو جائیں؟ کیسے اس کے کتاب سے دور ہو جائیں؟ بتاؤ تو صحیح، یہ کیسی عقلیں ہیں؟ کیسے اس سے دور ہو جائیں؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائیو سمجھداری کی بات ہے، سمجھداری کی۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے لیے، اپنے نبی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا جان مال وقت بیوی بچے سب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی باتیں تو ایسے کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ ہم سب تیار ہیں، اور اللہ قبول بھی کرے۔ میرے بھائی کتنے ایسے ہیں کہ رہتے ہیں ایسے ہی تیار، رہتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں اپنے اللہ کے لیے، سب کچھ قربان کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے۔ تو میرے بھائیو جب ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اپنے اللہ کے لیے سر جھکانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ اپنے اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیا مسلمان نہیں ہیں ہم؟ کیا ہمیں نبی پر یقین نہیں ہے؟ یہ نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ اللہ پر یقین نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حکموں کی ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حکموں پر نہیں چلنا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں سے ہٹ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح،
بتاؤ تو صحیح، جب یقین ہے کہ اللہ ہے، نبی ہے، اللہ کے حکم ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کیسا انصاف کرنے والا ہے، اللہ کیسے فیصلے کرنے والا ہے، اللہ ہی یہ زندگی دینے والا ہے، پھر اللہ ہی موت دینے والا ہے، پھر اللہ حشر کے میدان میں کھڑا کرنے والا ہے، پھر حساب کتاب کرنے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ جب پتہ ہے اللہ ہے تو یہ مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ یہ فجر میں کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ یہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر ظہر کی نماز کیوں ادا نہیں ہوتی؟ یہ عصر کی نماز میں اپنے کاموں میں مشغول کیوں رہتے ہیں؟ یہ مغرب تھکاوٹ کے اس سے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ عشاء کی نماز نیند کے غلبے کو کہہ کر، تھکاوٹ کو کہہ کر، بیوی بچوں میں مشغول ہو کر یہ کیوں ادا نہیں ہو رہی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، ان نبی کی جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اس نبی کی جس کے طریقے پر کامیابی ہے، اس نبی کی جو باتیں سچ ہی کہتا ہے، ان کی باتوں کو جھٹلائیں گے تو کہاں کامیاب ہو پائیں گے؟ وہ اللہ جو حق اور سچ ہے، جس کے حکم ہر نبی نے پورے کیے، جس کے حکم سارے صحابہ نے پورے کیے، جس کے حکم ہر مخلوق پر ہیں، ہر مخلوق کرتی ہے، تو پھر ہم کیوں دور ہیں؟ کیوں غافل ہیں؟ کیوں پورے نہیں کرتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ پر تو یقین ہے، نبی پر بھی یقین ہے، فرشتوں پر بھی یقین ہے، قیامت کے دن پر بھی یقین ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ نمازیں بھی فرض ہیں، اللہ کے حکم بھی ہیں، تو یہ کیسی عقلیں ہیں؟ کیسی سمجھداریاں ہیں؟ یہ کیسی صلاحیتیں ہیں؟ پھر ہم اپنے آپ کو ان کاموں کو چھوڑ کر بڑا سمجھ کر بیٹھ جائیں، پھر ہم اپنے آپ کو ان کاموں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ اور اس کے نبی سے دور ہو کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں۔ یہ کیسی عقل ہے؟ کیسی سمجھداری ہے؟ ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہماری اولادیں بھی نافرمانی کرتی ہے، پھر ہم اپنے آپ کو چین سکون میں سمجھیں، پھر ہم اپنے آپ کو کامیابوں میں شمار کریں؟ بتاؤ، یہ سمجھداری ہے؟ یہ عقل ہے؟ کیا ایسے ہی کامیاب ہوئیں گے؟ کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر جو زندگی بتائیں گے وہی کامیاب ہیں؟ بتاؤ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جبکہ ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ یوں کیوں نہیں کہا کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جو لوگ دکھ و درد میں رہتے ہیں، جو غم میں رہتے ہیں، جو پریشان حال رہتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی بتاتے ہیں، حالانکہ وہ بتاتے ہیں لیکن وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ جائیں گے، یہ سب لوگ جائیں گے۔ جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں لیکن امیر ہیں، وہ سب لوگ جائیں گے، بڑے بڑے طاقت بھر ہیں، یہ سب لوگ۔ کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ کیا ہم سے ہوشیار لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم سے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم سے عقل مند لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم سے طاقت بھر لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم سے زیادہ ضرورت مند، ہم سے زیادہ محتاج، ہم سے زیادہ ضعیف، ہم سے زیادہ کمزور کیا اور لوگ نہیں ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، ان کو کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ ہم سے زیادہ عقل مند لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا ہم سے زیادہ صلاحیت والے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں نہیں ہیں؟ بڑے بڑے حکمران اس دنیا میں نہیں ہیں؟ بڑے بڑے طاقتور انسان اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیسی کیسی طاقتیں گزری ہیں، کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی کیوں کہا کہ اللہ نے جنت ہی ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، جو اللہ کو مانے گا، اس کے نبی کو مانے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ ورنہ جو ان کے طریقوں پر ہٹ کر زندگی گزارے گا، جو زندگیاں بتائے گا، جو کسی اور کو معبود بنائے گا، کسی اور کو خدا بنا کر اپنی زندگی بتائے گا، وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، وہ حکمران ہو یا غریب ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، یا کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والا ہو، وہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، جو اللہ کو بھلا کر، اللہ کو جھٹلا کر اپنی زندگی بتائے گا۔ پھر کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، پھر کتنا ہی بڑا حکمران ہو، یا کتنا ہی بڑا کمزور ہو، کتنا ہی بڑا ضعیف ہو، اگر اس نے اللہ کو بھلایا، کسی اور کو خدا بنایا، کسی اور کی عبادت کی، کسی اور کا آگے سر جھکایا، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔
میرے بھائیوں، ہم سب چاہتے ہیں کامیاب ہونا، ہم سب چاہتے ہیں سکسیسفل ہونا، ہم چاہتے ہیں کہ میں بھی چین سکون سے رہوں، میرے بیوی بچے بھی چین سکون سے رہیں، میرے ماں باپ بھی چین سکون سے رہیں، میرے بھائی بہن بھی چین سکون سے رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چین سکون سے رہیں تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، اللہ کو پہچاننا پڑے گا، اللہ کے حکموں کو پورے کرنے پڑیں گے، ہاں تب کامیاب ہیں۔ اور یہی عقل مندی ہے، یہی سمجھداری ہے، ورنہ اللہ کی قسم وقت کے کسی کو پتہ نہیں ہے کون کب چلا گیا۔ اگر ایسے ہی غافل ہو کر چلے گئے، ایسے ہی غفلتوں میں چلے گئے، ایسے ہی اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اللہ کو بھلا کر زندگی بتا کر چلے گئے تو کیا کر پائیں گے، کیا کر سکیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کچھ کر سکیں گے؟ بتاؤ پھر کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو جو بھلا کر زندگی بتا رہے ہیں اسے چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آئیں، اپنے اللہ کی طرف آئیں، خود بھی آئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لائیں، اپنے بھائی بہنوں کو بھی بتائیں، اپنے ماں باپ کو بھی اپنے اللہ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے۔ ہاں اگر اس کو مان کر زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہیں، ورنہ اس کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہیں، ورنہ تجارت تو کرتے ہی ہیں، کام تو کرتے ہی ہیں۔ دیکھو نا، ہم بچپن سے لے کر آج اتنے بڑے ہو گئے، بچپن سے لے کر آج کسی کی عمر 10 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، لیکن کس کے کام چھوٹ گئے بتاؤ؟ اپنی تجارتوں میں، اپنے کاموں میں، اپنی مشغولیتوں میں سب مشغول ہیں۔ تو عقل مند اور ہوشیار تو وہ ہے جو ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی اپنے رب کے حکموں کو پہچان رہا ہے، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتا رہا ہے، کہ اللہ سے کھانے کو نہیں دے رہا ہے، جو اللہ کے حکموں کو پورے کرتے ہوئے زندگی بتا رہا ہے، کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، بس تھوڑا عقل پہ زور ڈالنے والی بات ہے، تھوڑا عقل کو سوچنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے غافل ہیں ہم۔ مجھے آپ سے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے، اس کا پروفٹ تو ہم سب کو اللہ دے گا۔ ہم اپنی زندگی کہاں بتا رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح، کہاں بتا رہے ہیں؟ اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے بندو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کے حکم کو پہچانو۔ جنا کتنے ہمارے سامنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور ہم بھی ایک دن ایسے ہی چلے جائیں گے، اور ایسوں میں ہی ہماری بھی گنتی رہ گئی، تو ہم کیسے سمجھدار ہیں، کیسے ہوشیار ہیں۔ دیکھو نا، کوئی لوگ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جس کو زیادہ علم ہوتا ہے تو وہ زیادہ صلاحیت والا ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ کروڑ پتی ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ بنیں، ہے نا؟ ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی کچھ بنیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو سب نے بھلا دیا، ہم بھی اس کو بھلا دیں تو ہم تو کہیں کے بھی نہ رہے، نہ وہاں کے رہے، نہ ادھر کے رہے، کدھر کے تو ہوں میں۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم سمجھدار ہوں، ہم چاہتے ہیں نا ہم کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں نا ہم پہ پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، غم نہ ہو، ہم کسی مشغلے میں نہ مشغول ہوں، ایسی چیز میں نہ مبتلا ہوں جس میں ہمیں پریشانی ہو۔ ہم چاہتے ہیں نا، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بیوی بچے بھی چین سکون سے رہیں، ہمارے ماں باپ بھی چین سکون سے رہیں، ہمارے بھائی بہن بھی چین سکون سے رہیں، اور ہم بھی چین سکون کی زندگی بتائیں، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کسی چیز کی ایسی ضرورت نہ ہو جو ہمارے پاس نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہم پہ کوئی دکھ نہ آوے، غم نہ آوے، پریشانی نہ آوے، کوئی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جس سے ہمیں ٹینشن ہو۔ جبکہ یہ دنیا، کیسے کہوں میرے دوستو، کیسے کہوں، ہم کیسے غافل ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہوتے ساتھ اس دنیا سے دل لگا رہے ہیں، اس دنیا میں اپنا جی لگا رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہاں آپ سے زیادہ طاقت بھر بھی آئے، مجھ سے زیادہ عقل مند بھی آئے، ہم سے زیادہ مالدار بھی آئے، ہم سے زیادہ صلاحیت والے بھی آئے، ہم سے زیادہ خوبصورت بھی آئے، حکمران بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، ہمارے تمہارے باپ دادا بھی آئے، ان کے باپ دادا بھی آئے، ان کے باپ دادا بھی آئے۔ کیا سب باقی رہ گئے؟ کیا انہوں نے اپنے گھر نہیں بنائے تھے؟ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے خرچے نہیں چلائے تھے؟
وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ چین سکون ہو، چین سکون ہو، چین سکون ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، جبکہ پریشانی تو چاروں طرف سے آ رہی ہیں، چاروں طرف سے آ رہی ہیں۔ انسان کو کام نہ کرے تو کام کی ٹینشن، انسان کو نیند نہ آئے تو سونے کی ٹینشن، سو جائے تو ٹائم پر نہ اٹھے تو اس کی ٹینشن، کھا لے تو حاجت کی ٹینشن، نہ کھائے تو کھانے کی ٹینشن، اور عمر گزارتے 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 ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، پھر اس بڑھاپے کی ٹینشن، پھر اس دنیا کو چھوڑنے کی ٹینشن۔ یہ ٹینشنوں سے بھری دنیا ہے، یہ غموں سے بھری دنیا ہے، یہ دکھوں سے بھری دنیا ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے بھائیوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ہوشیار بنے، سمجھدار بنے۔ اور ہوشیار سمجھدار اس انسان کو کہا گیا ہے، اس انسان کو کہا گیا ہے، بڑے حکمران کو نہیں، بڑے طاقتور کو نہیں، بڑے عقل مند کو نہیں، بڑے تجارتی کو نہیں، بڑے بادشاہت والے کو نہیں، کسی کو ہوشیار نہیں کہا گیا۔ ہوشیار وہ ہے، امیر ہو یا غریب ہو، کروڑ پتی ہو، کسی بھی طریقے کا انسان ہو، ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، وہ ہوشیار ہے۔ آپ کتنے پڑھے لکھے ہو بتاؤ؟ آج تک اسکول نہیں دیکھا؟ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ آج تک اسکول ہی نہیں دیکھا، ایک بھی کلاس نہیں پڑھی، مدرسے میں آج تک نہیں گئے، لیکن اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں۔ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پھر اسکول جانے کی اور مدرسے جانے کی۔ اگر اللہ کے حکموں کو اپنا رہے ہیں، اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بتا رہے ہیں، تو میرے بھائی پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی۔ ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، جو اللہ کے حکم ہے اگر ان پر زندگی بتا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نمازیں نہیں چھوڑتے، قرآن کو نہیں بھلاتے، قرآن کو بند کر کے گھر میں نہیں رکھتے، اللہ کے بندوں کا دل نہیں دکھاتے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اس کو اس چیز سے پریشانی ہو۔ ہم اللہ کے حکموں کو پورے کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اس آخرت کو بنانے میں لگ گئے ہیں، تو پھر کامیاب ہیں، پھر کامیاب ہیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بہت ہی بڑا اسٹرگل کرنا پڑے، پھر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنی پڑے، ہمیں بہت بڑا طاقتور بننا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، جب جا کے ہم کامیاب ہوئیں گے تب جا کے ہم سے راضی ہوگا اللہ۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ سے محبت کرو، اللہ کے حکموں کو پورے کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ پھر دیکھو بڑے سے بڑے سائنٹسٹ تم سے پیچھے، پھر دیکھو بڑے سے بڑے تجارت والے، بڑے سے بڑے کروڑ پتی، بڑے سے بڑے حکمران، اگر وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم بے وقوف ہی ٹھیک ہیں، پھر ہم بے وقوف ہی ٹھیک ہیں۔ کم سے کم اس کی تو تیاری کر رہے ہیں جو ایک آنے والی حقیقت ہے، ہاں، جو اللہ نے پھر ایک دن طے کیا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر ان زیادہ صلاحیت والوں سے، ان زیادہ بڑے طاقتوروں سے، ان زیادہ بڑے کروڑ پتیوں سے ہم غریب ہی ٹھیک ہیں، ہم امیر ہی ٹھیک ہیں، ہم کم علم والے ہی ٹھیک ہیں، ہم زیادہ علم والے ہی ٹھیک ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ کچھ سمجھ رکھتے ہو، کچھ عقل مند ہو، آپ ان باتوں کو سمجھتے ہو، تو اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے حکموں کو پورے کرو۔ اللہ کی قسم، جو سکون اللہ کے حکم میں ہے، نبی کی محبت میں ہے، نبی کے طریقوں میں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے، کسی بھی کونے میں نہیں ہے۔ اپنے اللہ کے حکم پورے کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر گزار بنو کہ اے میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ایمان والا بنایا۔ ایمان والے کی ہی زندگی ایک حقیقت زندگی ہے۔ جو آخرت کا دن ہے وہ ایمان والوں کے فیصلے کے لیے ہے، ان کو جنت دلانے کے لیے ہے، ان کو جنت میں پہنچانے کے لیے ہے۔ جنہوں نے اللہ کے حکم پر زندگی بتائی ان کو پھر ایک ان کا اجر جو ملے گا، جو ان کو ایک ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ایمان والوں کے لیے ہے۔ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کو بلایا، پھر دیکھو اللہ نے سب کے لیے دن طے کیا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ اور اپنی نمازوں کی پابندیاں کرو، خصوصاً میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیو،
اپنے نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنی نماز نہ چھوڑو۔ اللہ کی قسم جب ہمارے نبی اس دنیا سے گئے انہوں نے بھی اپنی امت سے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں نماز نہ چھوڑو، نماز کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ انشاءاللہ کرو گے پابندی؟ انشاءاللہ اب پابندیاں کرو، چھوڑو شکوے گلے سب کے، چھوڑو دنیا کی ٹینشن ہے، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں بلندیاں نصیب فرمائے، آمین۔